السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتح سندھ محمد بن قاسم نے جب قلعہ دیبل فتح کیا تو قلعہ دیبل پر ایسا منظر رقم ہوا جس نے پورے سندھ کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ قلعہ جسے وقت کی مضبوط دیوار سمجھا جاتا تھا، چند ہی لمحوں میں تاریخ کا حصہ بن گیا اور فضا میں ایک نئی طاقت کے ظہور کی گونج سنائی دینے لگی۔ یہ خبر بجلی کی چمک کی طرح پورے خطے میں دوڑ گئی۔ دیبل کی گلیوں سے لے کر سندھ کے دور افتادہ حصوں تک ایک ہی تذکرہ گونجنے لگا، محمد بن قاسم۔ کہیں دلوں میں خوف نے ڈیرے ڈالے، کہیں آنکھوں میں حیرت تھی اور کہیں امید کی ایک نئی کرن جاگ اٹھی کہ شاید اب اندھیرا چھٹنے والا ہے۔ لیکن یہ خبر جب ظالم راجہ داہر کے ایوان تک پہنچی تو وہاں خاموشی نہیں بلکہ ایک ہولناک خاموشی نے جنم لیا۔ قاصد کے الفاظ جیسے ہی فضا میں بکھرے، داہر کے چہرے پر غصے کی سرخی چھا گئی۔ اس نے بے اختیار تخت کے کنارے کو مضبوطی سے تھام لیا اور دربار پر ایک سکوت طاری ہو گیا۔ پھر اس کی گرج دار آواز ابھری، پھر اجنبی نوجوان ہماری سرزمین پر قدم رکھ کر سلامت نہیں لوٹے گا۔ مگر اس بلند دعوے کے پیچھے ایک انکہی بے چینی بھی چھپی تھی، کیونکہ دیبل کا سکوت محض ایک شہر کی شکست نہیں تھا، یہ اس کے غرور کی دیوار میں پڑنے والی پہری درار تھی۔ راجہ داہر نے فوراً اپنے وزیر، جرنیل اور سردار بلائے۔ جنگی مشورہ شروع ہوا۔ کچھ نے کہا کہ فوراً دیبل پر حملہ کر کے عربوں کو کچل دیا جائے، کچھ نے کہا کہ پہلے دوسرے قلعوں کو مضبوط کیا جائے۔ ہر کسی نے اپنی رائے دی، مگر ظاہر نے ایک اور راستہ اختیار کیا۔ اس نے اپنی جنگی حکمت عملی بتائی کہ وہ راستہ جس میں خون کم بہتا ہے مگر دشمن اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ راستہ تھا سازش۔ کمزور ہمیشہ طاقتور کے مقابلے میں سازش ہی کرتے ہیں۔ راجہ داہر نے فوراً اپنے معتمد کارندوں کو خفیہ مشن پر روانہ کیا۔ یہ لوگ بھیس بدلنے کے ماہر تھے، کوئی سوداگر کی صورت میں، کوئی عام محنت کش بن کر، کوئی رہبر کا روپ